وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حاضرین کرام، میری عزیز بہنیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالی نے 2 مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے، یعنی اللہ سے ڈرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بتایا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اس وقت پیدا ہوگا، تم آخرت کی تیاری پر اس وقت آمادہ ہوگے جب تم اپنے ذہن و دماغ میں یہ بٹھا لو کہ اللہ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ دنیا کی نگاہیں چاہے نہ دیکھیں لیکن ہم اللہ سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کا خوف اور ڈر ہماری زندگی سے نکل گیا ہے۔ بہت سارے نوجوان ہیں، اللہ سے رحمت، اللہ کی امید تو بہت رکھتے ہیں، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، چلیے اللہ رحیم ہے، غفار ہے، اللہ معاف کر دے، لیکن ان کی زندگی میں یا ان کے ذہن و دماغ میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں۔ صرف یہ عقیدہ رکھنا، یہ سمجھ لینا کہ اللہ رحیم ہے، غفور ہے، اور اللہ سے خوف نہ کھانا، میرے بھائیوں، یہ چیز انسان کو بدکار، بدعمل بنا دے گی۔ اسی طرح انسان صرف ڈر جائے اور اللہ سے جنت کی امید نہ رکھے تو ایسا انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ مایوسی کی وادیوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں اللہ نے ہمیں ڈرنے کا حکم دیا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیا ہم اللہ سے، اللہ کی جنت سے، کیا ہم قبر اور اس کے عذاب سے، کیا ہم محشر اور اس کی سختی سے، کیا ہم جہنم اور اس کے شعلوں سے ڈرتے؟ ہم اپنے گھر چولہے میں جو آگ، جو چولہا روشن کرتے ہیں، جلاتے ہیں، کیا یہ چولہے ہمیں جہنم کی یاد دلاتی ہے؟ کیا جب ہم اپنے گھر میں تنہا سوتے ہیں، کمرہ میں
تنہا ہوتے ہیں، ہماری یہ تنہائی ہمیں قبر کی یاد دلاتی ہے۔ ڈریے اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالی نے تہجد گزار لوگوں کی، وہ لوگ جو تہجد ادا کرتے ہیں وہ کیسے تہجد پڑھتے ہیں اسے بھی بیان کر دیا ہے۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ پلنگ سے نیچے اتر جاتے اور اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو سے ڈرتے ہوئے، اس کے جہنم، اس کے حساب و کتاب، اس خوف سے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، جہنم کے خوف اور جنت کے شوق میں اللہ سے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ڈر پیدا کرو اپنے سینے میں کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ڈرنے والے بندوں کو 2 جنت عطا فرمائے گا۔ جی، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باغ میں اکیلے تنہائی میں اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا، کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا ان ھذا اوردنی شر الموارد، یہ زبان نے ہم سے بڑا غلط کچھ کرایا ہے، اس لیے آج ہم اس کا حساب لے رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، بڑی کثرت سے آنسو بہا رہے ہیں۔ پوچھا کہ آخر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ قلت الزاد وبعد المساف وبعد السفر طویل السفر، آخرت کا سفر جو ہے نا یہ بڑا لمبا ہے اور ہمارے پاس نیکی بہت کم ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ دوسری بات جو اللہ نے آپ سے کہا کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کس انداز سے اور کتنی کی ہے۔ یاد رکھیے گا، آخرت میں نہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، نہ اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو۔ وہ مرحلہ آخرت کا بڑا سنگین مرحلہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں آپ کے عمل کا پکچر، اس کی تصویر آپ کو دکھا دیا جائے گی۔ ہے دیکھیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہے دیکھیے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، آخرت میں آپ کے عمل کا فوٹو آپ کو دکھایا جائے گا۔ ہے دیکھیے، آپ تلاوت کر رہے ہیں نا، ہاں، ہے دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہاں، ہے دیکھیے، یہ دیکھو مزار پہ پھول چڑھا رہے ہیں، ہاں ہاں، ہے دیکھو تا، ہے دیکھو تا کسی کا بانس کاٹ رہا ہے، ہاں، ہے دیکھو تا رشوت لے رہا ہوتا، ہاں۔ آخرت میں یاد رکھیے گا، نہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، نہ آپ اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو، اس لیے کہ آپ کو آپ کے عمل کی تصویر دکھا دی جائے گی۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن انسان نظر آنکھ پھاڑ کے دیکھے گا، کوئی سندیہ نہیں اس کو اپنے فوٹو میں، وہ اپنے عمل کو انسان ہمارے فوٹو ہے دیکھے گا۔ نماز پڑھتے بھی، چوری کرتے بھی، یہ میری تصویر ہے،
کافر بھی دیکھیں گے اور اس وقت وہ سوچے گا کاش ہم انسان نہیں ہوتے، کاش ہمارے اندر حس کی قوت نہیں ہوتی، اسے اتنی شرمندگی ہوگی، کاش ہم مٹی ہوتے۔ آج ہمیں اپنے عمل کی تصویر دیکھ کر ہمیں شرمندگی اور یہ لجاجت نہیں ہوتی۔ آخرت میں آپ نہ اپنے آپ کو بچا سکو گے نہ چھپا سکو گے، اس لیے اللہ کے بندو ذرا اس کی فکر کرو، آخرت کی فکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں جہاں آپ نے جو عمل کیا ہے، جس استھل پہ، جس مقام پہ، جس پیلس پہ، وہ جگہ گواہی دے گی۔ عمل بولے گا انسان کے بارے میں، عمل آپ کا گواہی دے گا، وہ تصویر بولے گی جہاں آپ نے عمل کیا ہے، اچھا کیا ہو یا غلط کیا ہو، وہ جگہ سے آواز آئے گی، وہ جگہ بتا دے گی، مقام عمل سے آواز آئے گی۔ کہاں بچ کے آپ جائیں گے؟ جہاں آپ نے سجدہ کیا، یاد رکھیے گا، ٹرین میں سجدہ کیا، پلین میں سجدہ کیا، مسجد میں سجدہ کیا، ہاسپٹل میں سجدہ کیا، ایئرپورٹ پہ سجدہ کیا، جیل میں سجدہ کیا، جہاں آپ نے سجدہ کیا ہوگا وہ جگہ سے آواز آئے گی، اللہ تیرے اس بندے نے ایئرپورٹ پہ سجدہ کیا، تیرا نام لیا۔ جہاں آپ نے چوری کی، ٹرین میں چوری کی، اے ٹی ایم مشین کاٹتے ہوئے چوری کی، چلتے ہوئے چوری کی، وہ جگہ بولے گی، اس جگہ سے آواز آئے گی۔ بلال کو جس جگہ گھسیٹا گیا اس جگہ سے آواز آئے گی۔ حضرت ابراہیم جہاں آگ میں ڈالے گئے وہ جگہ بولے گی، حضرت خبیب کو جہاں سولی پر چڑھایا گیا اس جگہ سے آواز آئے گی، ابن تیمیہ کو جس جیل میں ڈالا گیا وہ جیل بولے گا۔ اس لیے آخرت میں نہ آپ اپنے کو بچا سکتے ہیں نہ اپنے کو چھپا سکتے ہیں، جہاں عمل کیا ہوگا، اچھا کیا ہو برا کیا ہو، اس جگہ سے آواز آئے گی۔ آج بھی یہ زمین بولنے کو تیار ہے، چاہتی ہے، یہ زمین دیکھتی ہے کہ ہماری پیٹھ پر اولیاء کو سجدے کیے جا رہے ہیں، یہ زمین دیکھتی ہے کہ ہماری پیٹھ پر شرک کا بازار گرم ہے، یہ زمین دیکھتی ہے کہ ہماری پیٹھ پر عرس کے بازار میلے لگائے جا رہے ہیں، یہ زمین چاہتی ہے بولے لیکن اوپر سے اجازت دے۔ اللہ نے اجازت نہیں دیا، ابھی خاموش، ابھی نہیں بولو، بولو گے تیرا دن آئے گا، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ یہ زمین اپنی تمام چیزوں کو، خبروں کو شیئر کرے گی، بتائے گی، اس لیے بولے گی۔ دنیا میں بولنے پر پابندی تھی، آخرت میں اللہ کی طرف سے اس زمین کو پرمیشن مل جائے گا، اجازت مل جائے گی کہ بولو۔ جی آخرت میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کیجئے۔ اس لیے کہ آخرت میں فرشتے بولیں گے، جی کہاں جائیے گا بھاگ کے؟ اللہ کہے گا وہ فرشتے جو آپ کے دائیں بائیں ہیں نا، نکی بدی لکھ رہے ہیں، ڈپوٹ ہیں، اور آپ کی ڈائری تیار کر رہے ہیں، سن لیجئے، اللہ کہے گا ان کی ڈائری اس کے سامنے رکھ دو نا،
ववुदिअल किताब, और फरिश्ते कहेंगे इक़रा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। दुनिया में जो अंगूठा छाप होगा ना, अल्लाह ताला उसको भी अपनी डायरी पढ़ने की और उसको समझने की सलाहियत देगा। वो पढ़ लेगा अपनी डायरी को, वो समझेगा। फरिश्ते कहेंगे पढ़िए जनाब, मियां साहब आप खुद अपनी डायरी पढ़ के खुद अपना फैसला कीजिए कि आप किस कटघरी के लायक है, इधर जाइएगा या इधर जाइए। और हर इंसान अपनी डायरी पढ़ेगा, तब पढ़ेगा तो कहेगा मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। एहसा कर लिया है, लिख लिया नहीं, गिन के जमा कर लिया नहीं। कुरान ने कहा कि एहसा कर लिया है। एहसा के माने में वुसात है। आपने ये काम कब किया, कहां किया, किस दिन किया, लोकेशन किया था, जगह किया था, उस डायरी में वो सारी चीजें मेंटेन हो जी। और बताऊं, खुद इंसान की जो डायरी है, जो नामे अमाल है, वो बोलेगा। कहां भाग के जाओगे? इसलिए फिक्र आखिरत की कीजिए। अल्लाह आखिरत को संवार दे, अल्लाह आखिरत में अपनी जन्नत दे दी, अल्लाह आखिरत में हम सबको अपने जहन्नम से बचा ले। इसकी फिक्र हमें होनी चाहिए, इसलिए कि वो डायरी बोल रही है जी। कुरान करीम में दो मकाम पर अल्लाह ताला ने इस चीज को वाज़ेह किया। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु बिल हक़, ये है हमारी डायरी। हमारे हुक्म से फरिश्तों ने जो डायरी तैयार की है, यंतिक़ु बिल हक़, वो बोलेगा, अब बिल्कुल करेक्ट बोलेगा। ए मियां, तुमने ये काम किया था ना, ये किया तुमने, वो किया तुमने, ऐसे किया तुमने, वैसे किया। अरे ये कौन बोलेगा? आपका नामे अमाल बोलेगा, आपकी डायरी बोलेगी। वलदैना किताबुन यंतिक़ु बिल हक़ व हुम ला युज़लमून। अल्लाह फरमा रहे हैं हमारे पास डायरी है, हमारे बंदों के आमाल की डायरी मेरे पास सुरक्षित महफूज है। वो बिल्कुल हक बोलेगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। और खुद इंसान बोलेगा, ऐसा इंसान जिसको किसी ने नाहक उसका कत्ल कर दिया है, वो मकतूल कातिल का गिरबान पकड़ के खींचते हुए और उस मकतूल की रगों से खून जारी होगा, पकड़ के खींच के ले जाएगा अल्लाह के अर्श के पास और कहेगा, ए अल्लाह इससे पूछिए भीमा कतलूनी इसालो, अल्लाह इससे पूछिए तो इसने हमारा मर्डर क्यों किया था, इसने हमारी जान क्यों ली थी। वो मकतूल बोलेगा, मजलूम बोलेगा। किसी पर आपने इस दुनिया में जुल्म कर लिया, इज्जत पर हमला कर दिया, किसी की जमीने के आरी को काट लिया, कब्जा नाजायज कर लिया, है ना, गाली दे दी, तो वो हदीसे मुफलिस है ना, वो अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह कद शतमनी हाज़ा व ज़रबनी हाज़ा, ए अल्लाह इसने तो मुझे गुनाह गाली दिया था, ए अल्लाह इसने बिला वजह मुझे मार दिया था, ए अल्लाह इसने तो मेरे ऊपर बड़ा संगीन आरोप लगाया था। क़यामत के दिन कहां भाग के जाओगे? मजलूम बोलेगा और मकतूल बोलेगा।
انسان کے جو اعضا ہے نا، یہ اعضا جوارے، یہ بولے گا، گواہی دے گا. کان میں ٹپی لگا کے، عام طور پر یہ نوجوان کان میں کچھ لگائے رہتے ہیں، میوزک سنتے رہتے، ڈرائیور ہو یا جو بھی ہو. یہ کان بولے گا کہ اس نے کیا سنا. آنکھیں بولیں گی یہ ٹک ٹاک، ہر وقت ہاتھ میں ننگی تصویر، برہنہ تصویر، کان میں ننگے گانے، آنکھوں سے ننگی تصویریں دیکھ رہے. میرے بھائیوں، آخرت میں نہ اپنے کو بچا سکتے ہو نہ چھپا سکتے ہو. یہ کان بولے گا آپ نے کیا سنا تھا. حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم. جی، اور بڑے اختصار کے ساتھ کہ خود اللہ میاں بات کرے گا آپ سے. اللہ تعالی میاں نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالی آپ سے بات کرے گا. ہر آدمی سے اللہ بات کرے گا، کلام کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ یوم القیامت بدون ترجمان. ہر آدمی سے اللہ تعالی ڈائریکٹ بات کرے گا، فیس ٹو فیس بات کرے گا. کوئی درمیان میں ٹرانسلیٹر، ترجمان نہیں ہوگا. بتائیے میرے بندے، ارے قد فعلت هذا کذا فی یوم کذا. ہر شخص سے اللہ پوچھے گا، بات کرے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آخرت میں نہ بچا سکتے ہو نہ چھپا سکتے ہو. اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے یہ کام کیا تھا نا، فلاں دن کیا تھا، ایسے کیا تھا، ویسے کیا تھا نا. ہر آدمی سے اللہ بات کرے گا اور براہ راست اللہ بات کرے گا. کیا بات کرے گا؟ نبی نے کچھ چھپایا نہیں، سب بتا دیا اللہ کے. ان اللہ سائل کل رائن ام استرعا حفظا ام غیا. ہر گارجین کو اللہ پکڑے گا. بیوی دیا تھا نا تھا، بیٹا بھی دیا تھا، بیٹی بھی دیا تھا. جی، تو بیوی کو نماز پڑھنے مسجد، جمعہ پڑھنے مسجد بھیجتے تھے تاکہ خطبہ بھی سن لے. بیوی تیرا شریک بیری کرتی تھی تو منع کیا نا. ارے بیٹی دیا تھا، بیٹی کو کس راستے پہ لگایا تم نے؟ بیٹے کے عقیدے اور دین کی حفاظت کی یا نہیں؟ اللہ ہر شخص سے بات کرے گا. ان اللہ سائل کل رائن ام استرعا حفظا ام غیا. محلے میں جو لوگ بیمار ہیں، محلے میں جو بھوکے ہیں اور محلے میں جو پیاسے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ بات کرے گا یا ابن آدم انی کنت مریضا فلم تعودنی. میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں نہ کیا. کہا تو رب العالمین ہے. کہا اما علمت ان عبدی فلان قد مرض فلم تعدہ. تم کو پتا تھا کہ تیرے محلے میں میرا فلاں بندہ بیمار ہے، تو نے اس کی خبرگیری عیادت نہیں کی. اگر تو اس کی عیادت کرتا نا تو وہاں تم مجھے پاتے. 3 سوال کرے گا اللہ. یا ابن آدم انی استطعمتک فلم تطعمنی. اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا.
انسان کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو دنیا کو کھلاتا ہے۔ کہا کہ میرے فلاں بندہ بھوکا تھا، کہا تھا بھوک لگی ہے کچھ کھلائیے، تو نے اسے ٹرخا دیا، نہیں کھلائے، جاؤ جاؤ آگے جاؤ۔ اگر تم دنیا میں میرے اس بھوکے بندے کے پیٹ کی آگ کو بجھا دیتے تو آج ہمارے یہاں اس کا ثواب پاتے۔ یا عبادی انی قد استسقیتک فلم تسقنی، میرے بندے میں پیاسا تھا، پانی مانگا تھا، تو نے پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کہاں پیاسا ہوتا ہے کہ پانی پلائے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، کہا تھا بڑی گرمی ہے مولانا تھوڑا پانی پلائیے، تھا آگے جائیے۔ بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں اس پانی پلا دینے کی، جسے آپ بڑی آسانی سے سائل فقیر کو ٹرخا دیتے ہو، آگے جاؤ پیچھے جاؤ، ایک گلاس ٹھنڈا پانی نہیں پلاتے۔ تم نہیں سمجھتے کہ معاشرے اور سماج کی انتہائی بدکار عورت طوائف، جب اس نے پتہ نہیں کس اخلاص کے ساتھ ایک ایسے جانور جس جانور کا کھانا حرام، ایک کتے کے منہ میں پانی کے جب چند قطرے نچوڑ دیتی ہے، اللہ کو اس کی ادا اتنی بھائی کہ اس کے گناہ معاف کرتی ہے۔ آئیے ایک عزم کرے، خاص طور سے ہماری خواتین، اللہ تعالیٰ نے ان کو جامع مسجد کے بازو میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اور علماء کے خطبہ سننے کے لیے، ایسے بھی جب وقت ملے آ کر ذرا بیٹھیے، فتنے کا زمانہ ہے، اس فتنے کے زمانے میں ذرا ایمانی فضا قائم کیجیے، ذرا اللہ کے گھر سے جڑیے، ذرا اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کیجیے، نمازوں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت، اپنے بچوں کو بھی تربیت کر کے اس تاکید کے ساتھ کہ ہنگامہ نہیں کرنا ہے، مسجد میں لائیے۔ جی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یوں ہی بچہ نہیں سنورتا ہے، اور بچے کو زیادہ لاڈ پیار کرو گے تو وہ بچہ بگڑ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا نا تو میری اماں نے مجھے قرآن پڑھانے لگی، قرآن پڑھنا سکھا دیا، اور میری اماں مجھے فجر سے پہلے خود جاگتی جگا دیتی تھی، پانی گرم کرتی۔ بچے کی تربیت ایسے ہوتی ہے، خود وضو کرتی اور مجھے وضو کراتی۔ بغداد کے اندر وہ مسجد دور تھی، راستہ اور تاریک تھا، میری اماں مجھے اپنے گرم کپڑے میں چادر میں لپیٹ کر کے اپنے ساتھ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد لے جایا کرتی تھی۔ اس لیے میری بہنیں آپ پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، آپ پہلے خود ہی اللہ سے ڈریں، آخرت کی فکر پیدا کریں، اسلام پر چلیں۔ بہت ساری دنیا میں دیکھے ہوں گے یہ راکھی ساونت، یہ پونم پانڈے، یہ کون کون حنا خان، یہ فلمی اداکارائیں جو جھولتی تھی دولت مندوں کے گو آغوش میں، جو اپنے جسمانی اعضاء کو کی نمائش میں فخر محسوس کرتی تھی۔ کتنا ڈرامہ کیا اس راکھی ساونت نے اسلام کے ساتھ،
मुसलमान होती है, एक मुसलमान से शादी करती है, उम्रा करने चली जाती है, फिर मुर्तद हो जाती है। जरा पता लगाओ, पढ़ो, देखो आज किस मौलिक कैंसर के अंदर हो, मौत और हयात की रिश्त में मुब्तला है। मेरे भाइयों, ये दुनिया, ये दौलत दुनिया की कोई हैसियत नहीं। आज जब आपको तहरीक की जाती है, अल्लाह का घर बन रहा है, कुछ ताउन कीजिए, मुख्तलिफ शैतान मुख्तलिफ बहाने आपको पैदा कर देता है। खानदान मुगलिया का आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर का नाम सुना है ना? वो तन्हा बादशाह नहीं था, वो बादशाह का बेटा था, बादशाह का पोता था, बादशाह का परपोता था, उसका पूरा खानदान बादशाह। वो एक किले का मालिक नहीं, सैकड़ों किले का मालिक था। लेकिन रंगून जेल में उसे एहसास हो गया कि बाद ये दुनिया और दुनिया की दौलत की कोई हैसियत नहीं है। वो शेर कहता है कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज जमीन मिल सकी कुएं यार। ये है मेरे भाइयों, अकड़ो मत। अगर अल्लाह ने कुछ पैसे दे दिए हैं आपको, हरियर्रा बना दिया, तो ज्यादा अकड़ो मत, इसकी कोई हैसियत नहीं। कोशिश होनी चाहिए हमारी कि इस दुनिया के अंदर हम कुछ अल्लाह को राजी कर ले, कुछ ऐसा काम करें। याद रखो, अगर तुमने अपने बेटे की अगर अच्छी तरबियत नहीं की, तो वो बेटे तुम्हारे लिए दुआ, उसको तो पता भी नहीं है कि दुआ क्या चीज है और बाप के लिए दुआ कैसे मांगी जाती है। वो बेटे तुम्हारे लिए कोई सदक़े जारिया नहीं करने जा रहे हैं अगर तुमने अपने बेटे की अच्छी तरबियत नहीं की। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा भी नहीं कहेगा। इसलिए बेटों पर भरोसा छोड़ दो। अल्लाह ने खुशहाल बनाया, अल्लाह का शुक्रगुजार अदा करो और आखिरत की तैयारी करो। कुछ ऐसा काम मेरे भाइयों इस दुनिया में करके जाओ कि अल्लाह के सामने जब खड़े हो तो शर्मिंदगी न हो। रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफीक रज़ानी करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम सालिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू